بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفراللہ کا وظیفہ۔ کثرت سے استغفار کرنے سے آپ کے رزق میں تنگی دور ہوتی ہے، آپ کے گھریلو اور مسائل دور ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنی تعداد میں پڑھیں۔ جتنا پڑھ سکیں اتنا زیادہ پڑھیں، اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ شروع میں آپ ایک تسبیح کر لیں، 1000 تک لے جائیں۔ جب آپ عمل یہ کریں گے تو آپ کو اپنے دل کو اتنا پرسکون محسوس کریں گے۔ پورے یقین کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ایک اور اہم بات جو آپ نے لازمی کرنی ہے، جب آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے تو اپنے دل کو کسی کے لیے بھی اپنے دل میں غصہ نہیں رکھنا، سب کو معاف کر دینا۔ کسی کے لیے بھی اپنے دل میں غصہ نہیں رکھنا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اپنا دل صاف کریں اور پھر یہ وظیفہ شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل توبہ کرنا ہے۔ کثرت سے استغفار کرنے سے ایک بڑھیا کی دعا کیسے قبول ہوئی ہے، یہ میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں۔ کثرت استغفار کرنے سے ایک بڑھیا نے کیسے اپنی دعا قبول کروائی۔ اللہ تعالیٰ جب دعا قبول کرتا ہے تو ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ ہم نے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ کیسے ممکن ہوا، یہ کیسے ناممکن بات کو اللہ تعالیٰ نے ممکن بنا دیا۔ ایک جہاز بہت تیزی سے روانہ ہوا۔ ابھی کچھ ہی دیر اس کی اڑان ہوئی تھی کہ اعلان ہوا کہ تیز طوفانی بارش کی وجہ سے جہاز آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسے کسی قریبی اڈے رکنا پڑا۔ وہاں موجود ایک شخص جو ڈاکٹر، اس نے تہلکہ مچا دیا۔ میرے لیے تو ایک ایک وقت قیمتی ہے، میں یہاں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے 14 گھنٹے ویٹ نہیں کر سکتا۔ وہاں ایک شخص نے کہا کہ آپ اپنے منزل تک گاڑی کے ذریعے جا سکتے ہیں، جو 3 گھنٹے کا سفر ہے، آپ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، گاڑی سے روانہ ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ طوفانی بارش کی وجہ سے وہ اپنا سفر جاری نہ کر سکے، راستہ بھول گئے اور انہیں وہاں رکنا پڑا۔ نا امیدی سے چل رہے تھے کہ انہیں ایک چھوٹا سا گھر دکھائی دیا۔ انہوں نے دروازہ بجایا اور دروازے سے آواز آئی، دروازہ کھلا ہے، اندر آ جائیں۔ اندر داخل ہوئے تو انہیں ایک بڑھیا دکھائی دی۔ انہوں نے کہا، ماں جی کا ہم آپ کا فون استعمال کر سکتے ہیں؟ بڑھیا مسکرائی اور بولی، کون سا فون بیٹا، یہاں نہ تو کوئی فون ہے اور نہ بجلی، آؤ بیٹھو چائے پیو۔ میز پر چائے پڑی ہے۔ ڈاکٹر چائے پینے پہ مشغول ہو گیا اور بڑھیا نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئی۔ بجلی کے کڑکڑانے کی روشنی کی وجہ سے بڑھیا کے قریب ڈاکٹر کو ایک بچہ نظر آیا جو کمبل میں لپیٹا ہوا تھا، اور بڑھیا تھوڑی دیر بعد اسے سلا رہی تھی۔ جب بڑھیا نماز سے فارغ ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا، آپ کے حسن اخلاق کا میں بہت ہی مشکور ہوں، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، آپ میرے لیے بھی دعا کریے گا۔ بڑھیا مسکرائی اور بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا فرض ہے راہ گیروں کی مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ مسافروں کی مدد کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، اسی حسن اخلاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کرنی ہے، آپ میرے لیے دعا ضرور کریے گا۔ بڑھیا نے کہا، اللہ تعالیٰ نے میری ہر دعا قبول کی ہے، صرف ایک دعا ہے جو ابھی قبول نہیں ہوئی، شاید اس کو کچھ وقت ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، وہ کون سی؟ بڑھیا نے کہا، یہ جو بچہ میرے پاس دیکھ رہے ہو، یہ میرا پوتا ہے، اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے، اس بڑھاپے میں اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اسے کوئی موذی بیماری ہے، ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ ہاں، ایک نامی گرامی ڈاکٹر ہے، ہاں، جس کا نام ذیشان ہے، وہ اس کا آپریشن کر سکتا ہے تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اب میں اس بڑھاپے میں کہاں اسے لیتی پھروں گی، کہاں اسے لے کر جاؤں گی؟ میں لے بھی جاؤں تو یہ بچہ تو خوار ہو جائے گا۔ اس بڑھیا کی باتیں سن کر ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی،
آپ نے جہاز رکوا دیا، آسمان پہ بجلی کڑک گئی، طوفانی بارش تیز ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کیسے قبول کی؟ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ میں ہی وہ ڈاکٹر ہوں جس کا علاج کر سکتا ہے، میرا ہی نام ذیشان ہے۔ ڈاکٹر نے اس بڑھیا سے پوچھا، آپ ایسا کون سا ورد کرتی تھی، ایسا کون سا عمل کرتی تھی؟ وہ بڑھیا نے کہا، کچھ خاص نہیں، میں تو صرف استغفار کا ورد کرتی تھی، میں کثرت سے استغفار پڑھتی تھی بس۔ سبحان اللہ، استغفار کرنے کی اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں ہیں کہ ہماری دعا ایسے قبول ہوتی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور پھر دیکھیے آپ کی زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔